الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہم اہل ایمان کے یہاں عقیدہ توحید بنیاد اور اساس ہے، یعنی کسی شخص کے مومن ہونے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو دل سے مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے افعال و آثار میں کسی چیز کی شرکت شرک کہلاتا ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حصر کے ساتھ کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی خدا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ تو یہ توحید کا عقیدہ اسلام میں اساس ہے، بنیاد ہے، اس کو مانے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پیچھے بھی یہ بات وضاحت سے کہی جا چکی کہ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں یعنی خدا ہونے میں، اپنی ربوبیت میں یعنی پوری کائنات کی تمام تر ضرورتیں پوری کرنے میں، اپنی عبودیت میں یعنی عبادت کے لائق تنے تنہا وہ ہے۔ تو الوہیت، ربوبیت اور عبودیت یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور اس میں شرکت کسی کی بھی یہ شرک کہلاتا ہے۔ توحید کے عقیدے میں ذرا سا بھی شک شبہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ اگر کسی سے کوئی کوتاہی، کوئی گناہ ہو گیا تو یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ پاک چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ یعنی شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں شرک کرتا رہا، اللہ کے علاوہ زمین کو اس نے خدا مانا، اللہ کے علاوہ آسمان کو اس نے خدا مانا، اللہ کے علاوہ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، آگ، درخت، جانور، کسی کو بھی جو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے ان میں سے کسی کو اگر اس نے خدا مانا وہ مشرک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ الوہیت یعنی اللہ ہونا مخلوق کے منافی ہے۔ اللہ کے متعلق قل ہو اللہ میں آپ نے پڑھا ہوگا لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے جنا نہیں۔ جیسے ہم ہیں، ہماری پیدائش کا سبب ماں اور باپ ہے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، اور ماں کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا ہے، ہماری پیدائش ماں کے پیٹ سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کسی نے جنا نہیں۔ ولم یولد،
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کو کسی اور طریقے سے پیدا کیا گیا ہو، نہ اسے کسی نے جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ وہ الہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ہم سب مخلوق ہیں، یہ پوری کائنات، چاہے اس میں جو مخلوقات ہیں وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جیسے زمین اللہ کی مخلوق ہے، بہت بڑی ہے۔ زمین کتنی ہے اللہ کو معلوم، آسمان بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ساری زمین اور سارے سمندر یہ اسی آسمان کے تحت ہے، نیچے ہے۔ لیکن نہ زمین خدا ہو سکتی ہے نہ آسمان خدا ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زمین بھی مخلوق ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، سورج بھی مخلوق ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، چاند بھی مخلوق ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کائنات میں نہ جانے کتنے سیارے، چاند سورج کی طرح کتنی مخلوقات ہیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں اور جانتے بھی نہیں، وہ سب مخلوق ہے۔ تو جس طرح الہ مخلوق نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی مخلوق الہ اور خدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اور یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا سے گیا اس حال میں کہ اس کے پاس ایمان یعنی عقیدہ توحید ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی، اور اگر کوئی دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کے پاس توحید کا عقیدہ نہیں تھا، اس سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں یا اللہ کے افعال و آثار میں کسی چیز کو شریک مانا یا اللہ جیسا مانا، تو وہ شرک کا مرتکب ہوا ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہے۔ یہ جب میدان محشر میں جائے گا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ اللہ پاک کا اعلان ہے قرآن کریم میں، اور ایک سے زائد مقامات پر ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ باقی تمام گناہ اللہ کی چاہت کے تحت ہے، اللہ چاہیں گے معاف کر دے، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ ایک پیغام تھا، ایک بات کی دعوت تھی کہ انسانوں کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کو مانے اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت و رسالت سے سرفراز ہوئے تو مکے میں رہتے ہوئے یہی پیغام دیتے رہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کو مانو، کامیاب ہو جاؤ۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں حساب و کتاب کا آغاز اور ابتدا یہیں سے ہوگی۔ اگر کسی شخص کے پاس ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے ایک طرف، اور جن کے پاس ایمان اور عقیدہ توحید نہیں ہے انہیں ایک طرف کر دیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، علماء نے لکھا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ میں مجرمون سے مراد مشرکین ہے۔
جنہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات افعال و آثار میں کسی چیز کو اگر شریک مانا ہے، میدان محشر میں ان کو عقیدہ توحید رکھنے والوں سے الگ کر دیا جائے گا، اور جنہوں نے شرک یا کفر کیا ہوگا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اگر انہوں نے اس دنیا میں کوئی بھلا کام کیا ہوگا، کوئی بھلا کام کیا ہوگا تو اس کا صلہ اور بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کسی بھلائی کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اگر وہ شرک اور کفر کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو بغیر حساب و کتاب انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حساب و کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس عقیدہ توحید ہے، ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور ان اہل ایمان اور عقیدہ توحید رکھنے والوں میں ایک بڑی جماعت ایسی ہوگی جنہیں اللہ اپنے فضل سے بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیجے گا۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کا حساب نہیں ہوگا، اور حساب نہ ہونے سے مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، ان کے نامے اعمال لائے جائیں گے، کھولے نہیں جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور پھر اسے ہٹا لیا جائے گا، اور ان کے لیے بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب جو اہل ایمان بچیں گے، جو بغیر حساب و کتاب جنت میں نہیں جا سکے، ان کا حساب و کتاب ہوگا، ان کی نیکی دیکھی جائے گی، ان کے گناہ اور نافرمانیاں دیکھی جائے گی، اور اسے تولا جائے گا۔ نیکی کا پلڑا جھک جائے تو اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو پھر اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ پاک چاہے تو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، اور چاہے تو گناہوں کے بقدر اسے سزا کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ لیکن اس کے پاس ایمان تھا، عقیدہ توحید ہے، تو جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کی سزا بھگت لینے کے بعد انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن جس کے پاس توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے اس میں کوئی کمپرمائز نہیں، عقیدہ توحید کے بارے میں کوئی مفاہمت اور کوئی مصالحت نہیں۔ ہم بمبانگ دوہل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری گواہی ہے۔ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تو سن ہی رہا ہے، اللہ کی مخلوق بھی سن کر کے گواہ ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھتا ہے، اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ توحید متاثر نہ ہو، اس میں ذرا بھی شک شبہ نہ پیدا ہو۔ یقین کامل یعنی دل کے یقین کے ساتھ اس عقیدے کا نام ایمان ہے۔ اب ہم اس میں کتنے پکے ہیں، میں آپ کے بارے میں یا آپ میرے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میرے دل میں کیا ہے میرے رب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اور آپ کے دل میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہم کسی کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم تو دیکھیں گے وہ کہتا کیا ہے۔
جب وہ یہ کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دیں گے اس کے بارے میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دی ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ ایمان والا ہے۔ حساب و کتاب اللہ دیکھیں گے، ہم نے جو سنا، ہم نے جو دیکھا، ہم اس بات کی گواہی دیں گے۔ عقیدہ توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور کل میدان محشر میں اسی پر فیصلہ ہوگا۔ جس کے پاس ایمان عقیدہ توحید ہے اسے ایک طرف کر دیا جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے اسے الگ کر دیا جائے گا، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے بغیر حساب و کتاب جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور جن کے پاس ایمان ہے ایک بڑی جماعت ان میں سے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گی، جو بچیں گے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر اللہ پاک جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے، اور سزا بھگتنے کے بعد پھر اسے اللہ پاک جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں۔ آج دنیا اسی کے پیچھے پڑی۔ ہمارا بنیادی قرآن کریم میں بنیادی حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کسی کے لیے زور زبردستی نہیں ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دین کے بارے میں لا اکراہ، کوئی جبر، کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی زبردستی نہیں، یہ ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ چاہے جس مذہب کو قبول کرنا چاہے کرے۔ اسی طرح اسی لیے دیکھو آج دنیا میں ایک نہیں 57-58 اسلامی ملک ہیں، لیکن وہاں رہنے والے مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں ان کے الگ الگ مذہب ہیں، ان کی عبادت گاہیں الگ ہیں، ان کے ساتھ اسلامی ملکوں میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں اور اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں، پرستش پوجا پاٹ کر سکتے ہیں، اسلامی ملکوں میں انہیں روکا نہیں جاتا۔ کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اعلان ہے لکم دینکم ولی دین۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ آج ہندوستان میں ہم سے ہمارا عقیدہ توحید چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں وندے ماترم کا بل لا کر کے اسے منظور کیا گیا۔ جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے اسے قبول نہیں کیا، سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا کہ یہ اس ملک کے سنویدھان اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔ اس ملک میں بنیادی قانون یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو اپنے مذہب کے تئیں آزادی ہے، وہ جس مذہب کے مطابق چاہے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ یہ سنویدھان کا، ملک کے قانون کا دیا ہوا حق ہے جو ہمارے پاس ہے، اور آج فرقہ پرست طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، مسلم دشمن طاقتیں اس کے خلاف قانون بنا رہی۔ وندے ماترم کا قانون پاس ہوا ہے، اس میں ہندوستان کی زمین کو خدا مانا گیا ہے کہ یہ بھارت کی زمین جو ہے یہ خدا ہے۔ ظاہر بات ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے، زمین تو آسمان کے مقابلے میں چھوٹی ہے، ہم آسمان کو بھی خدا نہیں مانتے۔ اس آسمان میں سورج کو ہم دیکھتے ہیں، آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، ہم اس کو بھی خدا نہیں مانتے، جبکہ وہ پوری کائنات کو روشن کرتا ہے۔
ہم چاند کو بھی خدا نہیں مانتے. کسی کی عزت کرنا، کسی کا احترام کرنا، یہ اس کو خدائی کا مقام دینا نہیں ہے. خدائی صرف اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ کسی شاعر کی نظم ہے جس میں بھارت کی سرزمین کو خدا مانا گیا ہے اور دیوی دیوتاؤں کو خدا مانا گیا ہے، اور بھی چیزوں کے بارے میں اس طرح کی بات کہی گئی ہے. ہم تو کسی پر زور زبردستی نہیں کرتے، اور آپ کو ملک کے قانون نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ آپ ہم پر زور زبردستی کریں کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کر کے، عقیدہ توحید چھوڑ کر کے بھارت کی زمین کو ہم خدا مانیں. ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں. اب اگر کوئی ہندوستانی جو مسلمان نہیں ہے یہاں سے چلا جائے اور کسی دوسرے ملک میں جا کر کے وہاں کی شہریت، نیشنلٹی لے لے، تو کیا وہاں کی زمین کو وہ خدا مانے گا؟ اور اگر نہیں مانتا ہے تو تمہارے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ ہندوستان میں رہنے والے کسی ہندوستانی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہندوستان کی سرزمین کو اپنا خدا مانے. ہم تو خدا صرف اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، اور اسی عقیدے کے ہم قائل ہیں، اور اسی عقیدے پر ہم جینا بھی چاہتے ہیں، مرنا بھی چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم توحید کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ہماری چاہت ہے کہ ہم اسی عقیدہ توحید پر مریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلام، آخری بات، آخری جذبہ اور عقیدہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں جائے گا. تو ہم اسی عقیدہ توحید کے ساتھ جینا اور اسی عقیدہ توحید کے ساتھ مرنا چاہتے. ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کے قانون کے مطابق آپ قانون بنائیے، لیکن کسی سے اس کا دین مت چھینیے، کسی سے اس کا عقیدہ مت چھینیے، اور کسی پر زور زبردستی کر کے اس کا دھرم پریورتن مت کروائیے. ہر ایک کو آزاد رہنے دیجیے کہ وہ جس عقیدے کے ساتھ اور جس دھرم اور دین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گزارے. اس لیے وندے ماترم کا عقیدہ توحید کے خلاف ہے. ہم اللہ کے علاوہ زمین کو، اللہ کے علاوہ آسمان، چاند، سورج، ستارے اور کسی بھی مخلوق کو خدا نہیں مانتے. ہم خدا صرف ایک اللہ کو مانتے. کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی بڑا احسان کر لے، ہم اس کو نہیں بولتے کہ تو اللہ ہے. یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بھلا کام کر دے تو بولے یار تم تو بھگوان ہو. ہمارا عقیدہ ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو یکا و تنہا ہے، جس کی ذات میں، جس کی صفات میں کائنات کی کوئی مخلوق شریک نہیں. ہم اسی عقیدے کے ساتھ جینا اور اسی عقیدے کے ساتھ مرنا پسند کرتے ہیں. یہی ہماری چاہت، یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی عقیدہ توحید کے ساتھ جئیں گے بھی، مریں گے بھی. اللہ تعالی ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے اور ہمارے لیے عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارنا آسان کر دے. اور جو لوگ ہم سے ہمارا عقیدہ توحید چھیننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ناکام، خاسر اور نامراد فرما دے. اس کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. آج کی موجودہ سرکار ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو اسی عقیدے پر لانا چاہتی
کہ وہ بھارت کی سرزمین کو خدا مانے، تمام دیوی دیوتاؤں کو خدا مانے. ہم نہیں مانتے. یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اور ہندوستان کے قانون اور دستور کے خلاف ہے. سپریم کورٹ میں مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہم تمام کی طرف سے نمائندہ بن کر کے اس کیس کو لڑ رہی ہے. اللہ کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.